اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ، اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا، اما الاسلام و اما السیف، کہ دنیا سے کفر کا، یعنی جو اہل کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو سارے اس وقت روئے زمین پر جتنے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پہ اور ایسے بارشیں برسیں گی، کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے کی سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، دنیا میں سسٹم آ جائے گا اس کی جگہ۔ تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے، کیونکہ وہ ابو ہریرہ نے اس کو پیش کیا، تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے، بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے، یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو عین مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے، تو موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی موت سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان لیں، لیکن وہ ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوتا، یعنی حقائق اللہ موت کے وقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، برزخ کے پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا نتیجہ نکل دیں گے، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو اور بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو، اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو عیسیٰ ہیں جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں، ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، تو مجازن کلمہ کہا گیا ان کو کہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، تو اس لیے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ عیسائی کہتے ہیں، جو کرسچن ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو، لا تقولوا، یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو، بھئی ایک ہی ہے بس۔ وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے ان کے عقیدے بہت پیچیدہ ہیں، تو اللہ کہ یہ تین کا لفظ کیا کرو، اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بس ایک اللہ ہے۔ انتہو خیر لکم، دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، رک جاؤ اس دعوے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مت بولو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ان کو تو انسان مان رہے ہو، اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جیسے وہ اللہ کی قدرت ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان طعام، عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ کتنے واضح دلائل دیے، لیکن اللہ بھی عذاب نازل